نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ کیا کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہوگی؟ اللہ نے اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے ماں کی مثال اس لیے دی ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ پاک جو اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہوگی۔ اس لیے بار بار اللہ پاک بندوں کو متوجہ فرماتے ہیں اور بندوں کو بتاتے ہیں کہ تم اپنے رب سے دور کہاں جا رہے ہو۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تو ایسے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ کون ہے جو تجھے سہارا دے؟ کون ہے جو تیری پکار کو سنے؟ کون ہے جو تیری مدد کرے؟ کون ہے جو تیری ضرورتوں کو پورا کرے؟ اللہ سے زیادہ تیرا خیال رکھنے والا، اللہ سے زیادہ تیری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، اللہ سے زیادہ تیرے عیبوں کو چھپانے والا اور اللہ سے زیادہ تجھے رزق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس اللہ کی طرف لوٹنا، اس اللہ سے معافی مانگنا، اس اللہ سے توبہ کرنا، اس اللہ سے رجوع کر لینا، اس اللہ کو منا لینا، اس اللہ کو راضی کر لینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دنیا والوں کو منانے جاؤ وہ نخرے کرتے ہیں، ماں کو منانے جاؤ نخرے کرے گی، باپ کو منانے جاؤ نخرے کرے گا، دوست کو منانے جاؤ نخرے کرے گا، بوس کو منانے جاؤ نخرے کرے گا، لیکن اللہ کو منانے جاؤ اللہ نخرے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی رحمت دوڑ کر انسان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ پاک صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتے بلکہ اپنی معافی کا قلم گناہوں پر ایسا چلاتے ہیں کہ گناہ کے بدلے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جو بار بار اللہ سے توبہ کرتا اور بار بار گناہوں میں ملوث ہو جاتا۔ ابھی توبہ کرتا پھر گناہ کر لیتا، پھر توبہ کرتا پھر گناہ کر لیتا، بار بار توبہ کو توڑ دیتا اور توبہ پہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا۔ جیسے ہم سے ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دل پر خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہوتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا بھی ہے کہ وہ توبہ کرتا توڑ دیتا، توبہ کرتا توڑ دیتا۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ میرے اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تم سے سخت ناراض ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ بہت غمگین ہو گیا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گناہگار شخص نے اللہ کی طرف توجہ کی اور ایسی دعا کی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک نے دوبارہ وحی بھیجی۔ وہاں جا کر اس شخص نے توبہ کی، اللہ سے دعا کی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے اللہ
اللہ، اے رب ذوالجلال، اے کائنات کے مالک، کیا تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھی کر دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہ رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اور اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب ذوالجلال، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا عذاب مجھ کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس بندے کی یہ گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ دیکھا اللہ کی رحمت، اللہ کی معافی، اللہ کی مغفرت۔ جب اس بندے نے اللہ کو پکارا اور یوں کہا، اے اللہ، تیری نظر میں، تیرے دربار میں کون سا گناہ بڑا ہے؟ تیری رحمت تیرے غصے پر حاوی ہے، اگر تو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو اللہ پاک نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اگر تمہارے گناہوں سے پوری زمین بھر جائے تب بھی اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔